پورے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ملک میں طلبہ کا احتجاج اپنے عروج پر ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد یہ منظر دیکھنے کو ملا ہے کہ مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے ہیں۔ یہ احتجاج صرف چند تعلیمی مطالبات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس نے قومی سیاست میں بھی ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے۔ شاید حکومت نے بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ طلبہ کی ناراضگی اس حد تک بڑھ جائے گی کہ مختلف سیاسی جماعتیں بھی اس مسئلے کو اپنی سیاست کا اہم موضوع بنا لیں گی۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ حکومت کی توجہ کسی اور سیاسی مسئلے یعنی مبینہ رام مندر چوری کی طرف منتقل کرنے کی کوشش تھی، لیکن طلبہ کے احتجاج نے خود ایک بڑا قومی مسئلہ اختیار کر لیا ہے، جسے اپوزیشن جماعتوں نے خصوصاً کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے بھرپور انداز میں اٹھایا ہے۔ تاہم اس مضمون کا مقصد احتجاج کی سیاست پر گفتگو کرنا نہیں، بلکہ اس بنیادی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے طلبہ کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کے تعلیمی نظام پر ہوتا ہے۔ اگر تعلیم مضبوط ہو تو معیشت، سائنس، صنعت، طب، تحقیق اور جمہوریت سب مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن اگر تعلیم کو صرف کاروبار بنا دیا جائے تو اس کے نتیجے آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب کسی بھی سیاسی رہنما کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ اپنے علاقے میں ایک پرائیویٹ اسکول قائم کرے۔ اس سے اسے دو فائدے حاصل ہوتے تھے۔ ایک طرف علاقے کی عوام میں اس کی مقبولیت بڑھتی تھی کیونکہ ہزاروں طلبہ اور ان کے والدین اس ادارے سے وابستہ ہوتے تھے، جبکہ دوسری طرف تعلیمی ادارے کی وجہ سے اس کا معاشی، سماجی اثر و رسوخ بھی مضبوط ہوتا تھا۔ تعلیم کو خدمت سمجھا جاتا تھا اور اسکول کا قیام عوامی بھلائی کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیاست کا مزاج بدلتا گیا، انتخابات مہنگے ہوتے گئے، سیاسی مقابلہ سخت ہوتا گیا اور سرمایہ سیاست کا لازمی جز بنتا گیا۔ اس تبدیلی کے بعد تعلیم بھی سرمایہ کاری کا ایک بڑا ذریعہ بن گئی۔ جہاں پہلے اسکول قائم کیے جاتے تھے وہاں اب نجی کالجوں اور یونیورسٹی کا جال بچھنے لگا۔ تعلیم آہستہ آہستہ خدمت سے نکل کر منافع بخش صنعت میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ اس دوران ایک اور سماجی تبدیلی بھی خاموشی سے پنپنے لگی۔ سرکاری اسکولوں کے معیار پر مسلسل سوالات اٹھنے لگے، جبکہ نجی اسکولوں کو کامیابی، معیار اور سماجی حیثیت کی علامت بنا کر پیش کیا گیا۔ والدین کے لیے یہ بات باعث فخر بن گئی کہ ان کا بچہ کسی مہنگے نجی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، خواہ اس کے لیے انہیں اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ہی کیوں نہ خرچ کرنا پڑے۔ دوسری جانب اگر کوئی بچہ سرکاری اسکول میں زیر تعلیم ہوتا تو اکثر والدین اسے فخر کی بجائے مجبوری کے طور پر بیان کرتے۔ اس نفسیاتی تبدیلی نے سرکاری تعلیمی اداروں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ طلبہ کی تعداد کم ہوتی گئی، وسائل گھٹتے گئے اور عوام کا اعتماد بھی متزلزل ہوتا گیا۔ اس خلا سے نجی تعلیمی اداروں کو بے پناہ فائدہ پہنچا، جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ منافع بھی مسلسل بڑھتا گیا۔ آج تقریباً ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے، کیونکہ یہی دو پیشے اب بھی محفوظ مستقبل کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے معیاری سرکاری نشستیں محدود ہیں، جبکہ امیدوار لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ملک میں نیٹ، جی مین، جی ایڈوانس جیسے قومی داخلہ امتحانات
کا نظام قائم کیا گیا تاکہ محدود نشستوں پر میرٹ کی بنیاد پر داخلے دیے جا سکیں۔ اسی کے ساتھ ان کی تیاری کے لیے ادارے بھی کھولے گئے جو نجی ہاتھوں میں رہے۔ جو طلبہ اعلیٰ رینک حاصل کر لیتے وہ نسبتاً کم فیس میں سرکاری اداروں میں داخلہ حاصل کر لیتے، لیکن بڑی تعداد میں ایسے طلبہ بھی ہوتے جو قابلیت رکھنے کے باوجود چند نمبروں یا محدود نشستوں کی وجہ سے داخلہ حاصل نہیں کر پاتے۔ ان کے سامنے صرف دو راستے بچتے ہیں، یا تو مہنگی نجی یونیورسٹیوں کا رخ کریں یا پھر بیرون ملک کی تعلیم حاصل کریں۔ نجی میڈیکل اور انجینئرنگ کالجوں کی فیس لاکھوں بلکہ بعض اوقات کروڑوں روپے تک پہنچ جاتی ہے، جو متوسط اور غریب طبقے کی پہنچ سے باہر ہے۔ صرف وہی خاندان اپنے بچوں کو وہاں داخل کرا سکتے ہیں جن کے پاس مالی وسائل موجود ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعلیمی اور پیشہ ورانہ مواقع بھی معاشی حیثیت کے تابع ہو جاتے ہیں۔ جو طلبہ نجی اداروں کی فیس برداشت نہیں کر سکتے وہ روس، چین، یوکرین، بنگلہ دیش، قازقستان، کرغستان اور دیگر ممالک کا رخ کرتے ہیں جہاں نسبتاً کم لاگت میں طبی اور فنی تعلیم دستیاب ہوتی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں یوکرین جنگ کے دوران ہزاروں ہندوستانی طلبہ کی واپسی نے اس حقیقت کو پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ ملک کے اندر معیاری اور سستی اعلیٰ تعلیم کی شدید کمی موجود رہے۔ تعلیم کی بڑھتی ہوئی لاگت کے اثرات صرف طلبہ تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جب ڈاکٹر یا انجینئر اپنی تعلیم پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں تو عملی زندگی میں وہ اس سرمایہ کو واپس حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس لیے صحت اور دیگر پیشہ ورانہ خدمت کی قیمت مسلسل بڑھتی جاتی ہے، جس کا بوجھ بالآخر عام شہری کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا تعلیم ایک بنیادی حق ہے یا صرف ایک کاروبار؟ اگر تعلیم کو مکمل طور پر منڈی کے حوالے کر دیا جائے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ان باصلاحیت نوجوانوں کو ہوگا جن کے پاس صلاحیت تو ہے لیکن وسائل نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت تعلیم کے شعبے کو محض اخراجات نہیں بلکہ سرمایہ کاری سمجھے۔ اگر سرکاری اسکول، کالجوں اور یونیورسٹی کو معیار کو بہتر بنایا جائے، تحقیق پر سرمایہ لگایا جائے، اساتذہ کی تربیت پر توجہ دی جائے اور اعلیٰ تعلیم میں نشستوں کی تعداد بڑھائی جائے تو نہ صرف نجی اداروں اور غیر ضروری انحصار کم ہوگا بلکہ لاکھوں طلبہ کو مساوی قانون بھی حاصل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں کو سیاسی نظریاتی کشمکش کا میدان بنانے کی بجائے انہیں آزاد علمی مراکز کے طور پر فروغ دیا جائے۔ تعلیم کا مقصد سوال کرنے، تحقیق کرنے، اختلاف رائے کو سمجھنے اور نئی راہیں تلاش کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ کسی ایک مخصوص سوچ یا نظریے کو تعلیم پر مسلط کرنا نہ صرف علمی آزادی کے خلاف ہے بلکہ مستقبل کی نسلوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی محدود کرنا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے اپنی کامیابی تعلیم، تحقیق، اختراع اور سائنسی سوچ کے ذریعے حاصل کی ہے۔ اگر ہمیں بھی عالمی سطح پر مضبوط اور باوقار مقام حاصل کرنا ہے تو ہمیں نظریاتی کشمکش کی بجائے علم، تحقیق، ٹیکنالوجی اور اختراع کو اپنی قومی ترجیح بنانا ہوگا۔ طلباء کے لیے روزگار یقیناً ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن تعلیم کا مقصد صرف ملازمت حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم باشعور شہری، ذمہ دار انسان، اچھا محقق، کامیاب اور موجد اور مضبوط معاشرے میں تشکیل دینے کا ذریعہ بھی ہے۔
جب تک تعلیم کو صرف روزگار یا منافع کے زاویے سے دیکھا جائے گا، تب تک اس کی بنیادی مقاصد ادھورے رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر طلبہ کا یہ احتجاج روکنا ہے تو تعلیمی نظام کو بہتر بنانا ہوگا۔ آپ کو میری بات کا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ اس پر اپنی رائے ضرور دیں، اور دیکھتے اور سنتے رہیے میری بات۔